أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 19 سورہ سبا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فقالو، تو وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا فرما دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو ہم نے بنا دیا انہیں، احادیث، افسانے، کہانیاں، ومزقناہم، اور ہم نے تتر بتر کر دیا انہیں، کل ممزق، پوری طرح سے تتر بتر، اور گندا کر دیا، تتر بتر کر دیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لآیات، نشانیاں، لکل صبار شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار بندوں کے لیے. قوم سبا کا ذکر چل رہا ہے کہ انہیں خوشحالی عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اس خوشحالی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اپنے نبیوں کی فرما برداری کرتے، ان کی بات مانتے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس کس قسم کے باغات انہیں دیے گئے تھے. جہاں جس جگہ بھی کوئی کھڑا ہوتا تھا، دائیں دیکھتا تھا باغات، بائیں دیکھتا تھا باغات. اور پھر جو سفر وہ کرتے تھے شام کی طرف، جہاں بھی جاتے تو نزدیک نزدیک بستیاں تھی، آباد بستیاں. ان کا سفر بھی ان کے لیے انتہائی آسان تھا. جہاں چاہتے، جس وقت چاہتے وہ آرام کر سکتے تھے. صبح چلتے، دوپہر کسی بستی میں گزارتے، کھانا ملتا اور رہائش کا انتظام بھی ہوتا. قیلولہ کرتے، جہاں چاہتے شام گزارتے. اور پھر تجارت بھی اچھی ان کی تھی. یعنی ہر اعتبار سے انہیں اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا تھا. لیکن پھر وہ کیا بولے؟ فقالو، انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے رب دوری پیدا فرما دے ہمارے سفروں میں. یعنی خود انہوں نے دعا کی. اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، جب انسان کہانیاں سنتا ہے نا، فلاں شخص نے سفر کیا تھا، بڑا طویل سفر تھا، 1 سال کا سفر، پھر اتنی بھوک انہیں برداشت کرنی پڑی، اتنے دن کے بعد پانی انہوں نے دیکھا. جب وہ اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں تو ان کے دل میں آیا تھا ہم بھی بڑے بہادر ہیں. انہوں نے بھی دعا کی کہ ہمارے سفر بھی لمبے کر دے، تاکہ ہم بھی دنیا کو دکھا دیں ہم بھی صبر کرنے والے ہیں، ہم بھی بہادر ہیں، ہم بھی اتنے دن کی بھوک برداشت کرتے ہیں، پھر صحراؤں میں سے گزرتے ہیں، پھر درندوں کا خطرہ وہ بھی مول لیتے ہیں. ایک تو یہ اس کی توجیہ کی ہے مفسرین نے کہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ خود انہوں نے تو کہا نہیں ہے، لیکن نعمتوں کی ناشکری کر کے گویا بزبان حال انہوں نے کہا کہ ہمیں ان نعمتوں کی ضرورت نہیں. بزبان حال انہوں نے کہا، بزبان قال نہیں، زبان سے تو نہیں کہا لیکن اپنے عمل سے کہا کہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، جو احسانات تو نے ہم پہ کیے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں. کیونکہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو بزبان حال وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرا ہم پر کوئی احسان نہیں، یہ دیا ہے رکھ لے اپنے پاس، ہمیں اس کی ضرورت نہیں.
یہ بھی اس کے معنی کچھ مفسرین نے لیے، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ تو جو بھی بہرحال ہوں، اور تیسرا معنی یہ بھی لیا ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ دل سے تو نہیں، کبھی کبھی انسان کہہ دیتا ہے، جس طرح ہم میں سے بھی کچھ لوگ کبھی کبھی غیر ضروری طور کوئی غلط قسم کی دعا کر لیتے ہیں، غلط قسم کی کوئی غلط قسم کی بات کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی سن لی۔ کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی اتنا احسان کیا ہے آپ پہ اللہ نے، اس قسم کا سفر ہے، اس قسم کی آسائش ہے، تو تم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، تم غصے میں کہہ دیا کہ یہ کیا اللہ نے، تو اس کو کہو رکھ لے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ کبھی اس طرح آدمی کہہ دیتا ہے، تو ممکن ہے قبولیت کی گھڑی ہو تو اسی کو دعا کہا گیا، کہ انہوں نے خود دعا کی تھی کہ ہمیں اس آسائش کی، ہمیں اس آرام کی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دعا کی اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ایک تو اس کے یہ معنی ہے کہ انہوں نے گناہ کیے، گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، شرک کیا انہوں نے، اسے بھی ظلم کہا جاتا ہے، یا پھر اس انداز سے غلط الفاظ بول کر خود اپنے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، غلط قسم کی دعا کر کے، غلط قسم کا رویہ اختیار کر کے انہوں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، یعنی آج کہیں قوم سبا آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ قوم رہی نہیں، وہ تتر بتر ہو گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جب اس وقت یہ سیل الارم جسے کہا جاتا ہے، جو اس پر بند والا عذاب جو ان پر آ گیا، لگ بھگ 450 عیسوی کی یہ بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائی دنیا میں، ان سے پہلے 125 سال، تقریباً 100 سال پرانی بات ہے یہ، ان سے پہلے جب یہ عذاب آیا، کچھ تو ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ پھر چلے گئے، جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا، اوس اور خزرج یہ دو قومیں جو یثرب میں آباد ہیں، یہیں سے گئی ہیں وہاں پہ۔ کچھ لوگ یمن چلے گئے، کچھ لوگ شام چلے گئے، کچھ لوگ عمان چلے گئے، کچھ لوگ تہامہ چلے گئے، یعنی اس وقت آپ دیکھیں گے بکھرے ہوئے ہیں یہ، کچھ ایک سائڈ کچھ دوسری سائڈ۔ اب قوم سبا کا نام نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ملک بھی عطا کیا تھا اور ایک نام بھی دیا تھا، اور مشہور تھے وہ کافی، اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں میں سمجھی جاتی تھی قوم سبا، بڑا ترقی یافتہ وہ علاقہ ان کا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ وہ مزقناہم کل ممزق، ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں یا تتر بتر کرنے کو کہہ دیتے ہیں، کہ ادھر ادھر کر دیا ان کو، کہیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو پھر فرمایا اس میں ہے نشانیاں ہیں، مگر جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ ان قوموں کو جو تذکرہ کیا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، کہ شکر گزار لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جتنا وہ شکر کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہا۔ کیا نہیں ملا تھا انہیں، کس قسم کی بادشاہتیں، صرف نبوت، بادشاہت، کیا کچھ انہیں نہیں ملا تھا، انہیں شکر کیا اور زیادہ اللہ نے دیا۔ اور پھر قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ناشکری کی، تو کس طرح سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ختم کر دیا، ان کو تتر بتر کر دیا۔ تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، جو بھی قرآن پڑھے گا۔ قرآن تو پڑھنا ہی اسی لیے، تفکر اور تدبر کرنا ہے اس لیے، یہ ہمیں دکھاتا ہے آئینہ، کہ دیکھو تاریخ کے حوالے سے، یہ کچھ آیات، اس میں ان کو آیات تاریخیہ کہتے ہیں، ان میں تاریخی واقعات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے، یہ ہمارے حکم سے ہوتے ہیں۔ کب ہم کسی قوم کو ترقی یافتہ قوم بناتے ہیں، کب ہم کسی قوم پہ انعامات کی بارش کرتے ہیں، اور کب ہم کسی قوم کو نیست و نابود کرتے ہیں، کب ہم کسی قوم کو تتر بتر کر دیتے ہیں، ان کی خطا کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، تو اس میں نشانیاں ہیں۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اب فرمایا کہ وجہ بھی کہ اگر وہ ناشکرے بن گئے تو اس کی وجہ بھی ایک بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور البتہ سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے ظنہ، اپنا ظن، ابلیس نے جو اس وقت کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ وہ جو ظن اس وقت گمان کیا تھا شیطان نے، انہوں نے اس کے ظن کو کامیاب بنایا۔ وہ یہ شیطانی ٹولہ تھا، یہ شیطان کی وسوسے میں آ گئے، شیطان کی بات انہوں نے مانی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو ظن کیا تھا، گمان کیا تھا، انہوں نے وہ اس کو سچ کر ثابت کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو مومنین کا گروہ تھا۔ وہ قلیل ہی ہوتا ہے لیکن ہر دور میں ایسا گروہ رہتا ہے، کم ہی لوگ رہے لیکن وہ شیطان کے اس پھندے میں نہیں پھنستے، شیطان کی چالوں میں نہیں آتی، شیطان کی وسوسہ اندازوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا ابلیس کا ان پر کوئی اقتدار، یعنی ایسی طاقت ابلیس کو نہیں دی گئی تھی کہ وہ انہیں کھینچ کر لے جاتا، باندھ کر لے جاتا، زبردستی انہیں اپنے پیچھے پیچھے چلاتا، ایسا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، یہ آیت کیوں یہاں پہ رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں جاتا پھر کہ اچھا شیطان نے اگر انہیں بہکایا تو پھر شیطان کو اتنی طاقت اگر اللہ نے دی ہے پھر انسانوں سے کیوں پوچھ رہے ہو، سوال کیوں انسان سے ہو؟ تو اسی کا جواب ہے کہ اتنی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو باندھ کر لے جائے، مار مار کر اپنی پرستش کرائے، اپنا فرما بردار بنائے۔ فرمایا اتنی طاقت اتنا اقدار شیطان کو نہیں ہے، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں، من یؤمن بالآخرہ، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مگر اتنی طاقت اسے ہم نے دی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، وہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، انہیں کبھی لالچ، کبھی خوف، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز کے ذریعے مائل کر سکتا ہے اپنے طرف، صرف اتنا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم جان جائیں، لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں، ہم معلوم کریں، من یؤمن بالآخرہ، کون آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ایسا ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وہ یہاں کیا ہو جاتا ہے، تمہیز ہو جاتی ہے، یہاں وہ ان کی الگ الگ چھانٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ سچے مومن کون ہے، آخرت پر پختہ یقین کنہیں ہے، اور کون شک میں مبتلا ہے، شیطان کی وسوسہ اندازی سے وہ بات کھل جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ ہے، حفیظ، نگہبان ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز پہ وہ نگہبان ہے، ہر چیز کا وہ نگران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو 3 آیات ہم نے کی، 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ سبا کے، یہ 3 آیت جو ہم نے اس وقت پڑھی، ان پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے بعد ان سے سبق حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔